خطہ سراکستان ملک کا ایک ایسا خطہ ہے جو زرخیز ہونے کے ساتھ ساتھ سرسبز و شاداب ہے۔ اس کے پھل دنیا بھر میں مشہور ہیں، مگر یہ پھل محنت مشقت کرنے والوں کو نصیب نہیں، بلکہ اس کے میٹھے لذیذ پھل تخت لاہور کھا جاتا ہے۔ یہاں صنعتیں نہ ہونے کے سبب لوگوں کی اکثریت بے روزگار ہے۔ کوئی بہتر تعلیمی دستگاہ نہ ہونے کے سبب بچے اور نوجوان تعلیم سے محروم ہیں۔ ناانصافی، حق تلفی یہاں کے بسنے والوں کا مقدر بن چکی ہے، اسی لیے خطے میں بسنے والوں میں آج احساس سے محرومی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ جہاں کے لوگ میڈی دھرتی میڈے لوگ جیسے باتیں کر رہے ہیں، سرائیکی پارٹیاں صوبے کا مطالبہ کر رہی ہیں، مگر ایسے میں بھی اس خطے پر بسنے والے افواج پاکستان سے ریٹائرڈ میجر اتحاد، اتفاق اور ایک پرچم کے نیچے قوم کو جمع کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، ساتھی کیمرہ مین شبیر بھٹی کے ہمراہ پاکستان برابری پارٹی کے دفتر، اور اس وقت میں سامنے موجود ہیں اس پارٹی کے چیئرمین میجر اصغر شاہ۔ میرا ان سے سوال ہے، شاہ صاحب ماشاءاللہ اس خطے میں ہم نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ سرائیکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، صوبہ سرائیکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی انصاف کی، کوئی مساوات کی، کوئی برابری کی بات نہیں کرتا۔ لیکن آپ ماشاءاللہ سے برابری کی بات کر رہے ہیں اور ایک نئی پارٹی آپ نے تخلیق کی، اس کی کیا وجوہات اور وجوہات کیوں پیش آئی؟ جناب والا، ابھی تک میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو کرم کیا ہمارے ملک کے اوپر، جس نام سے یہ بنا ہے، جتنے اہل ہم لوگ ہیں، حالات جیسے کہ آپ لوگوں نے رپورٹ بھی کی اور جانتے ہیں، ان میں بہتری کی ضرورت ہے۔ میں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں اور پورے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے یہ اگر میں کہیں وسیلہ بن سکوں تو یہ اللہ کی خاص نعمت ہوگی۔ شاہ صاحب آپ افواج پاکستان میں رہے بحیثیت میجر، تو افواج پاکستان سے ریٹائرمنٹ کب ہوئی اور یہ سیاسی پارٹی آپ نے کب اس کی تخلیق کی؟ جناب والا 2015 میں اس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی اور میں آرمڈ کورٹ سے ریٹائرڈ میجر ہوں جناب والا، الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیں، یہ پارٹی آپ نے بنیاد اس کی رکھ دی، اب اس پارٹی کا منشور کیا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان برابری پارٹی کے ذریعے؟ کیا پورے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا آپ بھی صرف سرائیکی خطے کے لیے مخصوص ہیں؟ جناب والا، میں پورے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور ملک کے ساتھ انسانیت کی بھی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہی سوچ ہے کہ اگر ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا تو پورا ملک اپنا امیج کے تھرو پوری دنیا میں بھی اپنا اثر پیدا کرے گا۔ جب ہم خود اچھے طریقے سے روایات، تہذیب و تمدن جو ہمارا آلہ ہے اس پر ہم خود چل رہے ہوں گے تو دنیا میں بھی ہمارا اچھا اثر جائے گا۔ ہم پورے قوم کی بھی اور انسانیت کی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں جناب۔ قیام پاکستان کو 74 برس ہو چکے ہیں، مگر اب تک یہی دیکھنے میں آیا کہ تباہی 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 اس کا مقدر رہی۔ تو اس میں کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے؟ جی الحمدللہ، جہاں چاہ کن وہاں راہ کن، دیر از اے ول دیر از اے وے، لیس الانسان الا ما سعی۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جو شک سے دور ہیں، جس قوم نے بھی محنت کی ہے اس کو اللہ نے رزلٹ دیا۔ ہم بھی اپنی محنت کریں گے۔ جو تباہی کے حالات ہیں، کچھ ہماری اچیومنٹ بھی ہیں، صرف نیگیٹو پکچر نہیں ہے، لیکن بہتری کی بہت ساری گنجائشیں ہیں، بنیادی لیول پہ ہیں، جس کے لیے آپ بھی یقیناً کوشش کر رہے ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ مل کے اس کوشش کا حصہ بننا چاہوں گا۔ شاہ صاحب فرقہ واریت بھی ملک کی تباہی کا ایک محرک ہے، تو فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے آپ کیا جدوجہد کر رہے ہیں؟ جناب والا، میں نے 26 جولائی 2021 کو دوپہر 1 بجے پریس کلب میں جا کے ذاتی طور پر اعلان کیا دنیا کے سامنے کہ اللہ، رسول اور قائد کے احکامات کی روشنی میں یہی حکم ہے۔ نہ میں سنی ہوں نہ میں شیعہ، حالانکہ میں ایک سید برادری سے تعلق رکھتا ہوں، اس کے اثرات بھی جانتا ہوں۔ لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ ابھی تو اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ بیسک مسئلہ شاید نہیں ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی وجہ ہے۔ اور میں اگر کیا ایک چھوٹی سی دلیل دے دوں کہ آپ اس پہ ایگری کریں گے، اپنے دل سے پوچھے گا۔ دلیل میری یہ ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سارے مسلمان بھائی بتائیں، مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کے خلاف کیا ذریعہ استعمال کرتے ہیں جس سے ہماری تباہی ہوتی ہے؟ شاہ صاحب بات یہ کہ اب یہ بتائیں کہ آپ جو فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں، میں نے آپ کا منشور پڑھا،
اس کے علاوہ جو ہے برابری پارٹی کے حوالے سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی تبدیلی ہو؟ کس طریقے سے امیر طبقات اور غریب طبقات کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا کیا موٹو ہے؟ جناب والا، اگر ہم قرآن پہ عمل کریں گے، جس طرح 1945 میں قائد اعظم محترم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں پاکستان کا نظام وغیرہ کس بنیاد پہ کیسا رکھا جائے گا، تو میں نے انہیں بتایا ہے سب کو، قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے آئین کا تعین کرنے والا؟ یہ تو 1400 سال پہلے ہی قرآن میں واضح ہو چکا ہے۔ ان کی تشریحات کے لیے ہمیں جو سب رولز بنانے کی ضرورت ہے اسپیسیفائڈ، تو وہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن براڈ جنرل پرنسپل آلریڈی لیڈ ہے، صرف عمل کی ضرورت ہے۔ آپ کی کاوشوں سے مل کے میرے خیال میں اس پہ عمل ہو جائے، تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اور یہ قرآن کو جو لوگ سمجھتے ہیں یہ سخت ہے، میری نظر میں سب سے فلیکسیبل، دین میں جبر نہیں ہے، نیک رستے کے تھرو ہم ہر جائز نعمت جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں نہیں ہے ہم سب لے سکتے ہیں۔ دلیل اور سینس پر ہے ہمارا مذہب، بڑا پیارا ہے، لوگوں نے اس کو نیرو کر دیا ہے، اسی پر عمل سے انشاءاللہ ہم فلاح پائیں گے۔ شاہ صاحب، اس خطے میں پاکستان میں اسلام ہمارا دین، سوشلزم ہماری معیشت، جمہوریت ہماری سیاست، طاقت کا سرچشمہ عوام، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا پیغام تھا، اور انہوں نے بھی مساوات لانے کی کوشش کی، مگر بین الاقوامی طاقتوں نے اب بالآخر ان کو راستے سے ہٹا دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کٹھن راستہ ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کٹھن راستے کو چن رہے ہیں، کس طریقے سے مساوات لائیں گے پاکستان میں؟ جی، ذاتی مثال دے کے عمل کرنے کی سنت ہمیں حکم ہے۔ میں نے خود اعلان کر کے پہلا قدم اٹھایا، یقیناً میں کافی مشکلات اس وقت فیس کر رہا ہوں، اور اللہ مجھے صبر، حوصلے سے، تدبر سے جو بھی کام ہو عزت سے، ایسے طریقے سے جس سے مشن کی عزت بھی رہے، میں اس دائرے میں رہ کے انشاءاللہ پوری کوشش کرتا رہوں گا۔ اور اس ہمارے جو ایک آپ نے حوالہ دیا ہے ایک مسئلے کا، میں کسی نام کی طرف تو نہیں جانا چاہتا، میرا تو مشن ہی یہی ہے کہ اختلافات کو ہم نے بھلانا ہے، ہماری جو کامن چیزیں ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اگر ہم اپنی تہذیب بھول چکے ہیں، جب اللہ نے حکم یہی دیا ہو کہ اپنے بٹنا نہیں ہے، ہم تو بٹ کے ہی اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ جب رسول پاک کے وقت کوئی سنی شیعہ نہیں تھا، ہم تو رسول کی، میں سمجھتا ہوں مجھے آپ رہنمائی کرے، قوم رہنمائی کرے، دنیا رہنمائی کرے اگر میں غلط ہوں، یہ تو رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ قائد اعظم سے بھی لوگوں نے سوال کیا تھا آپ کس فرقے سے تعلق رکھیں گے، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا میرا وہی فرقہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، نہ میں سنی ہوں نہ شیعہ، میں صرف یہ مسلمان ہوں۔ اور اگر کوئی بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بنیاد نہیں ہے، تو کیا ہم ایک دوسروں کی مسجدوں میں آرام سے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں؟ 10 محرم آنے والا ہے، 2 دن بعد اچانک ایسا کیا ہو جائے گا؟ ہمارے دل کے اندر سے واقعی یہ نکل چکا ہے یہ کیا مسئلہ؟ تو ہمارے جو خطبات ہوتے تھے جس سے ہمارے بچوں کا درس ملتا تھا، وہ آج بند ہے، ان پہ پابندی ہے، ہمیں لگتا ہے ہمیں کچھ نہیں ہوا، بہت کچھ کیا جانے والا ہے۔ ماضی میں جو پاکستان میں نومینیٹڈ ایگزامپل پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، میں یہی کہوں گا کہ قائد اعظم کے بعد قوم نے بہت کچھ کرنا تھا، قائد اعظم پاک کا بھی حکم تھا کہ بننے کے بعد اس کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، وہ بد نصیبی سے نہیں ہوا ہے، میں اتنا کہوں گا نہیں ہوا، میں کوئی کسی پہ نام سے کمنٹ نہیں ہوا، کرنا چاہیے، اور میں اس میں اپنا حصے سے عملی مثال سے آگے چلنا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے اور فخر ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا۔ شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان برابری پارٹی، تو اب کیا چیز برابری چاہتے ہیں، کس طریقے کی برابری چاہتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا بتائیے۔ جناب، برابر جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے عزت والا وہ ہے جس کا انسانیت، اچھائی، کردار اچھا ہے، اور تو کوئی رنگ نسل کے اوپر کلیئر بتا دیا گیا ہے۔ تو برابری کے لیے ہمیں حقوق بھی کلیئر ہی ہیں۔ اس برابری کو یہ سمپل سسٹم ہے کہ اس نے اچھا کیا ہے تو اس کو بھی 10 روپے، اور جس نے برا کیا ہے اس کو بھی، وہ والا برابری نہیں میں کہہ رہا ہوں، جو میرٹ پہ جتنا کرے، جس کا جو مقام بنتا ہو اس پہ رکھنا۔ اور ان کو 4 اصولوں میں برابری پارٹی میں اسپیسیفائی کیا ہے، اگر 4 لفظوں میں ہم کر لیں اس پہ عمل، جس میں پہلا ہے تحقیق، علم، دوسرا ہے انصاف، عدل، تیسرا ہے حرکت، صحیح، ایفرٹ، جہاد، آخری ہے دعا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے غیر مسلم بھائی ان 3 پہ عمل کر رہے ہیں، اور ہم صرف اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور اللہ کا حکم تھا ان تینوں کا، تو وہ بھٹکے ہوئے ہیں کسی اور خاطر میں۔ ہم نے فرق کی باتیں نہیں کرنی، ہم نے خود کو کریکٹ، میرا کہنا یہ ہے میں پہلے اپنی خامیاں دور کروں۔ اصغر شاہ، جب فرقے کا منع تھا
اگر روایات غلط ہو گئی، ہماری اعلیٰ اچھی تھیں رسول پاک کے بعد کسی نے مذہب کر دیا ہے، پہلے میں خود کروں ایز اے مسلم، تمام مسلمان ہم ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم تمام انسان ایک آدم کے اولاد کے پرچم کے تلے پوری دنیا کو جنت بنانے میں کامیاب ہو سکے۔ میرا الٹیمیٹ ایم یہی ہے۔ میجر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کرونا وائرس نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، پاکستان بھی اس کی زد میں، اور کرونا وائرس کے نام سے لاک ڈاؤن، سخت لاک ڈاؤن جو ہے کر کے غریبوں کو مارا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف؟ بجا حقیقت ہے، غریب تک کا ہمیشہ پستا رہا ہے، اسی کے لیے آپ اور ہم آج یہاں پہ اپنے ذات سے ہٹ کے ہمیں کچھ نہیں اس وقت گین ہو رہا۔ اس وقت اللہ جانتا ہے کہ یہ جو اکٹھ ہو رہا ہے، جو ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صرف ہم نے نیکی خاطری کر رہے ہیں۔ تو اس کی اشد ضرورت ہے ہمارے ملک میں۔ اللہ ہماری کاوشوں کو کامیاب کرے۔ کرونا کے حساب سے جہاں پر باقی مسائل غریبوں کو ہر طرح کے ہیں، کرونا میں بھی ہر طرح کی چکی میں غریب کے اوپر پانی نیچے کی طرف زیادہ ٹریول کرتا ہے۔ اب وہ پرانی باتیں میں نے اتنا ہی شارٹ کہا کہ عمل نہیں ہے ہمارے قانون کے اوپر، عمل ہو جائے تو بڑا سمپل سا کام ہے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے، جن میں سے ایک کرونا والا جس کی نشاندہی جناب نے فرمائی ہے، وہ بھی اسی سے انشاءاللہ حل ہو سکتا ہے۔ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لاک ڈاؤن سمارٹ ہونا چاہیے، لیکن اگر میں خود احتیاط نہیں کرتا ہوں، میں صفائی ہی نہیں رکھتا ہوں، میں خود ہی اتنا نازک بن چکا ہوں، پرہیز نہیں کرتا ہوں جو اللہ رسول کو کم، اور میں پیسے خرچ کر کے ڈاکٹر اور وکیلوں پہ جانے کا عادی ہوں، تو مجھ پہ خود کو بھی میں نے اپنے گربان دے جھانکنا ہے، پھر جا کے دوسروں کو کرنا ہے۔ میں ایز اے شہری خود نہ کروں اور دوسروں سے توقع کروں، یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ کرنا چاہیے۔ امریکہ کا صدر باہر ہماری آیت لگا سکتا ہے کہ وبا والے علاقے کے پاس آنا جانا منع ہے، وہ فاصلہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اچھی مثالیں چاہے غیر کی یا اپنی ہیں، تو اس میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے جناب۔ لاک ڈاؤن ان دی سینس اسمارٹ، پہلے شہری اپنے طریقے سے صفائی اور اسمارٹ ڈسٹینس کا فاصلہ کریں، اور ان کو بھی سخت لاک ڈاؤن کی ضرورت نہ ہونی چاہیے۔ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری، اکانومی بھی ساتھ چلتی رہی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن پلیز۔ شاہ صاحب، انٹرویو کے آخر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ عوام کے نام اپنے پیغام میں کیا کہیں گے، اپنی پارٹی کے حوالے سے اپنے پیغام میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے پیارے بھائیو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، کیا ہمارے بچے آج کل محفوظ ہیں؟ کیا آدھی دنیا میں اس وقت بجلی کا بل بھی نہ ہونے کے برابر، پیٹرول بھی پانی کے برابر نہیں ہے؟ کیا ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ابھی تک حصہ ہیں؟ کیا اللہ کے نام کے بنے ہوا مذہب ہماری اتنی اعلیٰ اقدار ہیں، ان کو ہم بھول کیوں چکے ہیں؟ ہم کیوں نہ اپنی ذاتی مثال سے کمنٹ کرنے کے بجائے، میں یہی کہوں گا، عملی طور پہ باتیں، کمنٹس ایک دوسرے کرنے چاہیے، جو پریکٹیکل سٹیپ جس کی ہمیں کمی ہے، جیسے قانون پہ عمل کی کمی ہے، اس طرح بھائیوں جو آپ تھوڑا عمل کریں گے، چاہے غمی خوشی میں کسی کے جا کے یا تھانہ کچہری میں تھوڑی ہیلپ کر کے، یا آپ صاحب توفیق ہیں کہ جو غلط فہمی ہے مسلمانوں کے اندر فرقے بنانا جو منع ہے، اس میں خود جا کے اعلان کہہ کے، عملی جا کے اعلان کر کے آپ حصہ ادا کر سکتے ہیں۔ کسی پہ جبر نہیں ہے، دوسروں کو نہ کہیں، نہ ہی کوئی پرانی باتیں کہیں، اور منہ سے ایک لفظ بھی میری ریکویسٹ ہے نہیں نکالنا کہ اس مسئلے کے اوپر کوئی بھی تبصرہ کرے۔ اگر ہم نے ایک بھی تبصرہ کیا تو اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ جو ایک دوسرے کے اختلافات مٹانا ہے، اس پہ کوئی بھی سوال کرے تو میری ہاتھ جوڑ کے سب سے اپیل ہوگی، خاص طور پہ سنی شیعہ مسئلے کے لیے، مسلمانوں کی فلاح کے لیے، تاکہ وہ بھولے بسر بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ اس سنی شیعہ معاملے کے اوپر مسلمانوں کے اصل تہذیب کو ریوائیو کرنے کے اندر جب بھی کوئی کراس کوسچن ہو ماضی کا، یا کسی کے اوپر اختلافات کی باتیں ہوں، آپ نے کبھی کسی کے سوال کا، اختلافی سوال کا کوئی جواب نہیں دینی ہے، محبت بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔